بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج محبت کی ایک بے مثال داستان کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی، عربی تو کجا اردو تک سے نابلد تھا۔ اس کی ساری زندگی ایک جھونپڑی میں اجرت پر دوسروں کی بکریاں چراتے گزری تھی۔ جھونپڑی بھی جو اس کی اپنی زمین پر نہیں بلکہ ایک سردار کی زمین پر بنا رکھی تھی، جو دھوپ، گرمی، سردی اور بارشوں کا پانی کچھ بھی نہ روک پاتی تھی۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ اس کے دل میں بس ایک آرزو پل رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی، زیارت بیت اللہ کی، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی۔ زادے راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زادے زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بکریوں کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در حبیب دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ کوئی رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویرے وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت ادب سے حرکت کرتا کہ یہ مدینہ تھا۔ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ موقع تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے کسی نے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی۔ آسمانی میڈیا بھی حرکت میں آیا اور وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تائیں گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے، ارب پتی بھی، اور نہ جانے کون کون سے رستم زمانہ، محدث دوراں بھی موجود ہوں گے۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص مگر ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال رہا تھا کہ یہاں آ کے گم ہو گیا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں، سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر خالص نیت سے اللہ کو پکارا جائے تو حیثیت سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے
ہماری نیت کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔